اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ لما صبروا یہدون بامرنا، جن کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت فراہم کرتے ہیں، یا دوسرا ترجمہ کروں گا یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر کی لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ لما صبروا، اور ہم نے انہیں امام اس لیے بنایا ہے کہ وہ صابر ہیں۔ لما صبروا، وہ صابر ہیں۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ سب جنہیں ہم نے امام بنایا ہے وہ سب کے سب ہماری آیات پر یقین محکم، یقین کامل رکھتے ہیں۔ میرا محترم مجمع اپنے ائمہ کے فضائل قرآن کی زبان میں سن کر کہ میں اور مجھ جیسے خطیب اور ذاکر کیا پڑھیں گے امام کے فضائل، جب اللہ نے اس آیت میں امام کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ یہ انتہائی مختصر اور انتہائی مکمل پیغام ہے۔ مقدمات سے گزرنا چاہوں گا، تمہید سے گزرنا چاہوں گا۔ میرے بچوں، جوانوں، آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک امام اور خلیفہ دو نہیں ہیں۔ جو امام ہے وہی خلیفہ ہے، جو خلیفہ ہے وہی امام ہے۔ یہ کہیں اور کی بو ہم تک پہنچی ہے کہ خلافت شؤون سیاسی کو کہتے ہیں اور امامت شؤون دینی کو کہتے ہیں۔ یہ ہماری زبان نہیں ہے جی، یہ اس منبر کی زبان نہیں ہے۔ خلافت شؤون سیاسی ہے، یعنی سیاسی منصب ہے، سیاسی ذمہ داری ہے، سماجی مسئلہ ہے خلافت، اور امامت دینی مسئلہ ہے۔ یہ ہماری زبان نہیں ہے، میں اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں، بلکہ منبر کی زبان میں کہوں میں آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ اللہ، اور جو میرا سنی بھائی تشریف فرما ہے، میری جان جو یہاں تشریف لائی ہوئی ہے، اسے بھی میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے عقیدے کو سنیں اور سمجھیں، ہمارے نظریے کو جانیں۔ جی، جو امام ہے وہی خلیفہ ہے، جو خلیفہ ہے وہی امام ہے۔ ہاں، بالکل امامت کے لیے جو شرائط ہیں وہی خلافت کے لیے ہیں، اور جو خلافت کے لیے ہیں وہی امامت کے لیے ہیں۔ میں کچھ تنظیمی دوستوں کو دیکھ کر ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ خلافت اور امامت دو چیزیں نہیں ہیں۔ یہ ہم بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں، دین اور سیاست علیحدہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات۔ ہرگز مروجہ موجودہ عالمی اور ملکی سیاست کو ذہن میں رکھ کر میرا جملہ مت سنیے گا۔ یہ میرا جملہ موجودہ عالمی اور ملکی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں تھا جی، کہ سیاست دین سے جدا نہیں ہے، سیاست دین سے جدا نہیں ہے، یہ ملکی اور عالمی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں بولا ہے۔ پھر دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، عالمی اور ملکی سیاست، موجودہ سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ نہیں کہا کہ دین اور سیاست علیحدہ نہیں ہے۔ میں نے تو اللہ، رسول اللہ اور علی کی سیاست کو مد نظر رکھ کے بات جی۔ دوبارہ صلوات پڑھوا رہے تھے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرا موڈ خراب نہ ہو جائے، یعنی بے معنی یہ کہ بد اخلاقی میری مراد نہیں ہے، یعنی میں رخ نہ بول لوں اپنا، کہیں اور نہ چلا جاؤں، اس کو گریز کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ جو موجودہ عالمی اور جو موجودہ سیاست ہے نا، اس کے لیے تو مولا علی نے نہج البلاغہ میں ایک ایسا جملہ، ایک ایسا فرمان عطا کر دیا ہے جسے فریم کروا کے ہمیں کم سے کم اپنے مذہبی اداروں کے دفتروں میں لگانے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے ملک کے مذہبی ادارے ہیں نا، ان میں کہا جاتا ہے سیاست دین سے، ہم سیاست اور دین کی جدائی کے قائل ہیں، اور اتنی ہی امام بارگاہوں میں سیاست ہے، اتنی ہی مسجدوں میں سیاست ہے، اتنا ہی مروجہ انداز سے امام بارگاہوں اور مسجدوں کا الیکشن ہوتا ہے۔ میں بھائی عمومی بات کر رہا ہوں، میں عمومی بات کر رہا ہوں، مجھے تو ابھی ان کے پاس بیٹھ کے چائے پینی ہے، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، میں عمومی بات کر رہا ہوں جی، کوئی میرے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے، میں کسی کو ذہن میں رکھ کے بات نہیں کر رہا، معمولاً ایسا ہی ہے کہ جو لوگ دین اور سیاست کی جدائی کے قائل ہیں ان کے ہاں ماشاءاللہ اداروں میں اچھی سیاست ہے، لیکن وہ مولا علی کا قول ہمارے ان اداروں کے، اور میں گزارش کروں گا، سفارش کروں گا اپنے شیخ برادران سے بھی جو ہمارے عزیز ہیں کہ اگر نہیں ہے تو یہاں بھی اپنے آفس میں لگا دیں۔ مولا علی فرماتے ہیں لولا الدین والتقی، امام علی نقی، امام محمد تقی علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے، اللہم صلی علی، مولا فرماتے ہیں لولا الدین والتقی لکنت ادہى العرب، اگر دین اور تقوی نہ ہوتا تو مجھ سے زیادہ، مجھ علی سے زیادہ کوئی چالیں نہیں جانتا۔ جو عرب دنیا کے لوگ چال اور سجانا اور بنانا اس کو بہت اچھا جانتے تھے نا جی، جانتے تھے یا جانتے ہیں؟ مولا علی نے کیونکہ لفظ عرب استعمال کیا ہے نا، لولا الدین والتقی، مولا علی کا نہج البلاغہ میں فرمان کہ اگر دین اور تقوی نہ ہوتا لکنت ادہى العرب، تو عرب کی جو چالیں ہیں، عرب جو چالیں چلتے ہیں، میں ان سب میں ماہر ہوں، میں انہیں جانتا ہوں، مگر مجھے دین روک دیتا ہے اور تقوی روک دیتا ہے۔ یعنی اب قاعدہ اور قانون یہ ہوا، میں بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، قاعدہ قانون یہ ہوا کہ ہماری سیاست پر اگر ہمارا دین حاکم ہو جائے تو وہ علوی سیاست ہے، اور اگر ہماری سیاست ہمارے دین پر غالب ہو جائے تو وہ شام والوں کی سیاست۔ ہم شام والوں کی سیاست نہیں کرتے، ہمیں شام والوں کی سیاست نہیں کرنی، ہمیں مولا علی کی سیاست، اور مولا علی کی سیاست میں دین اور تقوی کو غلبہ حاصل ہے، دین اور تقوی کو حاکمیت حاصل ہے۔ ہمارے ہاں جو امامت ہے وہی خلافت ہے، جو خلافت ہے وہی امامت ہے، یہ دو نہیں ہے، دو چیزیں نہیں ہیں، وہی سارے شرائط جو خلافت کے لیے ہیں وہی سارے شرائط امامت کے لیے ہیں جی۔ کیا فرق ہے پھر دونوں میں؟ جب ایک ہی چیز ہے تو ایک ہی نام کیوں نہیں دے دیا؟ ایک چیز ہے مگر زاویے مختلف ہیں، پہلو مختلف ہیں۔ میرے اور آپ کے امام ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے وہی ہمارا امام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے امام تو نہیں ہے۔ مولا علی اللہ اور اللہ کے رسول کے امام نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، اور میرے اور آپ کے معاذ اللہ خلیفہ نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اور بلند صلوات مولا علی کی ذات پر۔ اللہ تو ہم جس امام کے فضائل اللہ کے اس کلام میں پڑھ رہے ہیں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا،
اس امام کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں عنوان خلافت کو بھی بیان کیا ہے جی، جہاں پر پروردگار عالم نے حضرت آدم کو خلیفہ بنایا، جہاں اللہ نے حضرت ہارون کو خلیفہ بنایا۔